کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید کا اسلام میں کوئی وجود ہے نہ کوئی ثبوت ہے. اسلام سے تقلید کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی حکم دیا ہے اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے. کیونکہ تقلید کہتے ہیں قبول قول الغیر بلا دلیل وحجت منہ. تقلید کا معنی ہے کسی کی بھی بات کو قبول کرنا بغیر کسی دلیل اور حجت کے. یعنی آدمی کسی کی بھی بات کو لے رہا ہے، کسی کی بھی بات کو دین سمجھ کر مان رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مومنین کو خطاب ہے کہ اے مومنو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں صاحب علم کی یا صاحب حکومت کی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ تمہارے لیے بہتر اور سب سے بہترین طریقہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اہل ایمان کو اطاعت کرنی ہے. اس کی نمبر 1 اللہ کی، اور نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نمبر 3 اہل علم کی یا وقت کے بادشاہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں جگہ اطاعت کا حکم دیا ہے. اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور جو صاحب علم یا صاحب حکومت ہے ان کی بھی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. تقلید کا حکم اللہ نے کہیں پر بھی نہیں دیا. تقلید بلا دلیل کسی کو بات کو ماننا ہے. اطاعت یہ دلیل کی روشنی میں پیروی اور اطاعت کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے، کسی چیز میں اختلاف رائے ہو جائے تو اللہ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم کیا کرنا اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا. اب پھر واپس اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اولی الامر منکم. لیکن آپ الفاظ آیت پر غور کریں گے تو اللہ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا تو کہا اطیعوا اللہ. کیا کرنا؟ اللہ کی. اطیعوا صیغہ امر ہے. جہاں پر بھی صیغہ امر آتا ہے اس سے حکم کو فرض مانا جاتا ہے، لازمی آرڈر ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، مستقل لفظ استعمال کیا اللہ نے. پھر اس کے بعد وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی جب اطاعت کا معاملہ آیا تو اللہ نے وہاں پر بھی مستقل حکم دیا، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو احکامات قرآن میں دیے وہ صرف قرآن میں ہی ہیں، تو بھی اس کی اطاعت کرنا ہے اور احکامات کو ماننا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اطیعوا الرسول کہہ کر یہ واضح کیا کہ اگر کوئی فرمان صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں مل رہا ہے، قرآن میں وہ حکم نہیں ہے،
صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جن کا حکم دیا اگر وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں تو مان لینا ان حدیث کو. وہ حدیث نہیں مانی جائیں گے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. لیکن اللہ نے اسی قرآن میں یہ واضح کر کے بتلا دیا کہ اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے. یعنی کوئی بات قرآن اور حدیث دونوں میں ہو سکتی ہے, کوئی بات صرف قرآن میں ہو سکتی ہے, کوئی بات صرف حدیث میں ہو سکتی ہے. ماننا تو پوروں کو ہے. کیوں؟ اللہ نے اطیعوا کا لفظ لا کر اس کو واضح کر دیا. لیکن بات جب آگے کی آتی ہے وہ اولی الامر منکم, بعض لوگوں نے اسی آیت کریمہ سے تخلیق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کہا کہ اللہ نے اولی الامر کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے, تو ہم بھی مانتے ہیں یقیناً اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا, لیکن تخلیق کا نہیں, اطاعت پر ہے. کیونکہ جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے. معطوف کا جو حکم ہے وہی معطوف علیہ کا ہوگا جس پر عطف کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہاں واو عطف ہے, وہ اولی الامر منکم, واو عطف آ گیا. تو جو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا حکم ہے وہی اطاعت کا حکم کس کا ہے؟ اولی الامر کا بھی ہے, کیونکہ اسی پر عطف کیا جا رہا ہے اولی الامر کو. لیکن یہاں تخلیق نہیں بلکہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر اختلاف ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگ بولتے تھا کہ قرآن میں بھی اختلاف ہو سکتا, حدیث میں بھی اختلاف ہو سکتا. بات ایسی نہیں ہے. قرآن غیر اختلافی ہے. قرآن کی کسی بھی آیت میں اختلاف نہیں ہے. قرآن کی جتنی آیات ہیں کوئی آیت آپس میں نہیں ٹکراتی. ٹکرانا نظر آتا ہے تو انسان کی اپنی عقل کی بنا پر, ورنہ آیات میں کوئی تصادم نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی شبہ کی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی غیر اختلافی ہے, وہاں بھی اختلاف نہیں ہے. اگر ایک حدیث میں ایک حکم, دوسری حدیث میں دوسرا حکم, تیسری حدیث میں تیسرا حکم ہے تو تینوں بھی قابل عمل ہے, اس کو اختلاف نہیں بولا جائے گا. اختلاف کس کو بولا جائے گا؟ ایک حدیث میں کرو بول کر آ رہا ہے, دوسری حدیث میں اسی عمل کو مت کرو بول کر ہے, اس کو بولیں گے اختلاف. لیکن ایک حدیث میں کوئی عمل, جیسے مثال کے طور پر ہاتھ باندھنے کا, ہاتھ باندھنے کا عمل بعض حدیث میں ہے سیدھے ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھنا, بعض جگہ پر ہے سیدھے ہاتھ کو دوسرے بائیں ہاتھ پر رکھنا. دونوں بھی عمل ہیں, اس میں اختلاف نہیں بولے گے. بہت سارے لوگ دیکھو یہاں ہے نا اختلاف نہیں ہے. اختلاف کیا ہونا کہ ایک حدیث میں آنا کہ ایسا رکھو, دوسرے میں آنا کہ ایسا نہیں ایسا رکھو, لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ وسعت ہے, ہاتھ باندھنے میں وسعت ہے, اختیار دیا گیا, چاہے ایسا کرو چاہے ایسا کرو, دونوں بھی ثابت ہے. تو اسی لیے احادیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں خود اختلاف ہے, اس وجہ سے یہ اختلافات ہے, لیکن بات ایسی نہیں ہے. اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا. اسی لیے آگے اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہا ہے, کیونکہ اللہ ہی نے اس اسلام کو اتارا ہے, قرآن کو اللہ ہی نے اتارا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو احکامات آئے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے اتارے ہیں, اور اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں رہتا اور ہے بھی نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر اس اطاعت میں اختلاف ہو جائے. کون سی اطاعت میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ اگلی آیت سے پتہ چلے گا. کون سی آیت ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے فرمان میں اختلاف نہیں ہوگا, نبی کے فرمان میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف کہاں آئے گا؟ اولی الامر میں آئے گا, اہل علم میں آئے گا, بادشاہوں میں آئے گا,
ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ کچھ کہے دوسرا بادشاہ کچھ کہے، کوئی عالم کچھ کہے دوسرا عالم کچھ کہے، ایک مسئلے میں دونوں کی الگ الگ رائے ہو جائے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہاں پر؟ اولی الامر منکم میں، اولی الامر میں ہو سکتا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اختلاف اگر ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کے لیے کہاں لوٹانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اگر وہاں بھی اختلاف ہوتا تو اختلاف کو اختلاف سے دور کیا جا سکتا کیا؟ نہیں۔ اور اللہ نے واضح کر دیا کہ قرآن حدیث میں اختلاف نہیں ہے، اللہ اللہ کے رسول کے فرمان میں اختلاف نہیں ہے، اولی الامر میں اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن اس وضاحت کو واضح کیے بغیر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خود قرآن حدیث میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ ان ائمہ کے اختلاف کو چھپانے کے لیے، علماء کے اختلاف کو چھپانے کے لیے، یہ جو تخلیقی معاملات سے اختلافات پیدا ہوئے ان اختلافات کو چھپانے کے لیے اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر بعض لوگ کھلے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تخلیق بھی جو ثابت ہے اور اختلاف ہو گیا تو معاملات اس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے واضح کر دیا اس میں جو تفسیر بالرائے کر کے اس آیت کو کا ترجمہ اور مفہوم ہی غلط بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سراسر غلط ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا فردوہ الی اللہ والرسول۔ آگے اللہ شرط لگاتا ہے، پہلے بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کتنے غور کرنا باری کی اگر کریں گے نا قرآن پر الحمدللہ اللہ صراط مستقیم آسان کر دے گا۔ سیدھا راستہ پانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو پانا چاہتا ہے، جو کوشش ہی نہیں کرے گا اس کو حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، سبب کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ کوشش کرنے والے کو ملے گی، جو آدمی کوشش ہی نہیں کرتا اس کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے آگے اللہ نے واضح کر دیا، پہلے بھی کہا کہ ایمان والو، پھر آگے اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا وہی آدمی کر سکتا۔ جس کے اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ اختلافات کے وقت قرآن اور حدیث کی طرف نہیں لوٹے گا، جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اختلاف کے وقت قرآن حدیث کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کبھی کوئی اختلافی مسئلہ سنتے ہیں، حالانکہ قرآن کے ذریعے سے کوئی بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر کوئی بیان کیا، تو اختلاف کے حل کے لیے کون ہے؟ قرآن حدیث ہے۔ لیکن اب اختلاف کے حل کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ عالم کے پاس جاتے ہیں، مفتیان کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں سوال لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مفتیان یا علماء کرام اس مسئلے میں، جبکہ خود علماء کا اختلاف ہے، خود مفتیان کا اختلاف ہے۔ اختلاف کے اس حل کے لیے کہاں لوٹنا چاہیے تھا؟ قرآن اور حدیث کی طرف، لیکن بجائے اس اختلاف کو وہاں حل کرنے کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں کے پاس جہاں اختلاف ہو سکتا ہے، جہاں سے اختلاف ہوا ہے، اختلاف کو اختلاف کرنے والوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، اور ختم نہیں ہو رہے اور ہونے دینا بھی نہیں چاہ رہے۔ نہیں ہونے دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ موضوع حدیث، کون سی موضوع؟ من غلط ہے، اختلاف و امتی رحمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ موضوع ہے، من غلط ہے، یہ کہہ کر پورے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اور پورے لوگوں بھی خوش ہے کہ بھئی یہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کیوں اختلاف ہوا؟ ان لوگوں تھوڑے حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں تھوڑے حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں تھوڑے حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرے تو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ کرے تو بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، ایسا کر کے نبی کی پوری حدیثوں پر عمل ہو رہا۔ دیکھیں کتنا بڑا رحمت ہے، نہیں سمجھا رہے ہیں کہ امت کا اختلاف کتنی بڑی رحمت ہے؟ کیا کر کے پورے دین کے ٹکڑے کر دیے، لوگ امت کو فرقوں اور جماعتوں میں بانٹ دیے، الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے، پھر تمام گروہوں کو خوش کر رہے تم لوگوں سب صحیح ہے، تم عمل کرے تو بھی صحیح، تم عمل کرے تو بھی صحیح، تم عمل کرے تو بھی صحیح، ایسا کر کے پورے کا پورا عمل کس پر ہو رہا؟ نبی کے ہر سنت پر عمل ہو جا رہا۔ تھوڑا ہم پیچھے پڑ گئے،
صحابہ کے زمانے میں بھی ایسی تھا کیا؟ صحابہ کے زمانے میں قرآن اترا، صحابہ کے زمانے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری کی پوری صحابہ تک پہنچی، ان میں کبھی اختلاف نہیں تھا ایسا، ان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ یہ صحابہ کچھ سنت پر عمل کر رہے ہیں، وہ صحابہ کچھ سنت پر عمل کر رہے ہیں، جو بھی تھا صحابہ سب کے سب ایک جیسا عمل کر رہے ہیں۔ پھر وہاں اختلاف نہیں، گروہبندیوں کا معاملہ نہیں، لیکن یہاں گروہبندی کو اور مضبوط کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اگر اجتماعیت پر ہے، اتحاد پر ہے، میری امت سے کوئی فرد نکلتا ہے، میری امت میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، میری امت کے در کے خلاف خروج کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنا من کان فاقتلوہ، ایسے فتین کو وہ کوئی بھی ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ جو اجتماعیت سے نکل گیا وہ شیطان کا شکار ہو گیا، یرکض الشیطان، شیطان اس کو ایڑ لگاتا ہے اختلافات کے مزید پھیلانے کے اندر۔ تو اس طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اختلاف اولی الامر میں ہوگا، اور اس کا حل کرنا ہے تو کہاں لوٹنا پڑے گا؟ قرآن و حدیث کی طرف، اور لوٹائے گا کون؟ وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا۔ پھر آگے اللہ کہتا ذالک خیر، یہی بہترین راستہ ہے، یہی بہترین راستہ ہے، یہی اچھا طریقہ ہے، وہ احسن تاویلا، اس سے بہتر اور کوئی راہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اسی راستے کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو عام طور پر جو بولا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے، کسی نہ کسی کے مقلد بننا ضروری ہے، ہم تقلید کے بغیر راہ راست پر نہیں رہ سکتے، ورنہ آدمی آزاد ہو جائے گا۔ کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ چار برخ ہے، چاروں کو نہیں جا سکتے، کہتا ہے فارمولا، چار برخ بھی ہے مگر چاروں کی تقلید بھی نہیں کر سکتے، چاروں کو برحق ماننا مگر کسی ایک کی تقلید کرنا۔ کیسا ہے؟ کیوں بولے تو نہیں، ویسا بولے تو آدمی منمانی کرتا رہے۔ بھائی بولا جاتا نا قرآن و حدیث کا نچوڑ کر کے آسان بنائیے، تو اگر جہاں اس کو آسان دکھ رہا کر لے گا تو غلط کیا ہے؟ نہیں جب سہولت سمجھ کو آسان لے لیتا، مشکل ہے تو چھوڑ دیتا، جہاں جو امام کا آسان ہے وہ کر لیتا ہے۔ آسانی کے واسطے تو نہ کرے، تو پھر آسانی اگر کہیں سے بھی لے رہا تو غلط کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان اپنی عقل سے کوئی دلیل یا کوئی مسئلہ بناتا نا تو پھر انسان کہیں نہ کہیں جا کر فیل ہو جاتا، اٹک جاتا، وہاں کوئی دلیل کوئی جواب باقی نہیں رہتا۔ ایک جانب بولتے ہیں کہ لوگ آسان کر کے دین بنائیں، دین کو آسان کر کے پیش کریں، اب دوسرا آدمی وہی آسان کرے گا دین کو، جہاں آسانی دکھ رہا لینا بولے تو ہر ایک کا لے لے سکتا، کسی ایک کا لینا ہے۔ یہ چیز کیسی ہو سکتی ہے؟ وہی دیکھیں گے آپ، اللہ نے کہا قرآن آسان ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کیا الگ الگ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک کے لیے نہیں ہے کیا الگ الگ ہے؟ جو بھی عمل اللہ نے حکم دیا مان لو، جو نبی کا طریقہ ہے وہ مان لو۔ اسی لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تقلد مالکا ولا ثوریا ولا اوزاعی، نہ تم مالک کی تقلید کرو، نہ امام ثوری کی، نہ امام اوزاعی کی، وخذ من حیث اخذوا، دین کو وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے دین کو لیا ہے۔ لا تقلد العالم دینکم، تم دین کے معاملے میں اپنے عالم کی تقلید مت کرو۔ اور ایک بات ہے، یہ چار امام ایک دوسرے کی تقلید کیوں نہیں کرے ہوئے؟ اگر تقلید ضروری ہے، تقلید کا معاملہ لازمی ہے، تو چار بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرے، کیونکہ ہر ایک کے بعد ایک ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں کا زمانہ ایک ہے، بلکہ بعض کا تو معاملہ ہے ایک کی وفات ہو رہی ہے، دوسرے پیدا ہو رہے، ایک وفات کر گئے دوسرے پیدا ہوئے، اتنا فرق ہے، تو پھر کیا ضروری تھا وہ ان کو الگ سے امام بننے کی؟ وہ تو دور کی بات ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو معاملہ ہے، ان کے 3 شاگرد ہیں،
ایک امام ابو یوسف، دوسرے امام محمد، تیسرے کون ہیں؟ امام زفر۔ امام زفر رحمہ اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے، لیکن یہ دونوں کا بہت زیادہ آتا ہے۔ جو لوگ بھی اگر فقہ کی کتابیں پڑھے ہوں گے تو فقہ میں اصطلاح بنی ہے ایک شیخین، صاحبین، طرفین۔ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں دیکھی جاتی ہے کہ کس کی رائے کیا ہے۔ شیخین بولے تو کون؟ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ جس مسئلے میں دونوں ایک طرف، دوسرے شاگرد الگ ہے، تو یہ بولتے ہیں کہ شیخین یہ بول رہے اور امام محمد یہ بول رہے، اور باضابطہ بعض جگہ پر ہے یہاں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ کبھی ظاہر نہیں کیا جا رہا لوگوں کے سامنے، خود یہ واضح ہے فقہ کی کتابوں کے اندر۔ کبھی بولا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بول رہے، صاحبین یہ بول رہے۔ صاحبین بولے تو دونوں شاگرد، امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں دونوں ایک طرف ہے، استاد دوسری طرف ہے۔ پھر کئی مسئلے میں ہے کہ یہاں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، استاد کے قول کو چھوڑ دیا گیا، پھر کہاں تقلید ہو رہی؟ جن سے پڑھ رہے ہیں، جن سے علم حاصل کر رہے ہیں، خود شاگرد ہوں گے، ان کی تقلید نہیں کر رہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ مسئلہ واضح کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر کہیں پر مسئلہ ہوتا ہے کہ طرفین کا معاملہ یہ ہے، طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد جس مسئلے میں ایک طرف ہو، امام ابو یوسف الگ ہو، تو بولا جاتا ہے کہ طرفین کا یہ معاملہ ہو، امام ابو یوسف کا یہ معاملہ ہے۔ یہ پوری صراحت فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ دو شاگرد خود اپنے استاد کی تقلید نہیں کر رہے تو پھر تقلید کا معاملہ ہے کہاں؟ حقیقت اگر دیکھی جائے تو تقلید کا اصول کتاب و سنت سے ثابت ہے ہی نہیں۔ تقلید اگر لفظی ترجمہ لیا جائے، یہ خلادہ سے بنا ہوا ہے۔ خلادہ کس کو بولتے ہیں؟ گلے کا جو پٹا ہوتا ہے نا، خاص کر جانوروں میں، جیسے کبھی مطلب منہر قربانی کے لیے جو جائے جاتے، یا ہدی کے جو اونٹ ہوتے تھے، ہدی کا جانور، یعنی کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے جاتا، تو وہ جانور کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتا، جو اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ اور کوئی آدمی، کوئی چور، کوئی چکا ڈاکو اس جانور کو جاتے ہوئے نہیں چراتا تھا، کیوں؟ یہ جان کر کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یہ نشان تھا، یہ پٹا نشان تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ قلادہ اسی کو بولا جاتا ہے، گلے کے پٹے کو۔ تو اب بعض جگہ اس کی صلاحت کی گئی ہے کہ جو تقلید کرنے والا ہے وہ اس آدمی کی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، گویا کہ اس کے نام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رہا ہے۔ یہ واضح ہے۔ جیسے اعلام الموقعین میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہے، صلاحتیں موجود ہیں کہ کیسے کیسے تقلید اور اس کا ترجمہ، اور کوئی اور نہیں، بہت سارے جو حنفی علماء ہیں ان لوگوں نے بھی اس کی صلاحتیں کی ہیں۔ تقلید اور اتباع ایک نہیں ہے۔ تقلید بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا، بہت سارے لوگوں کو تم بھی تو، اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں، اب بیان کرنے کے بعد ٹھیک ہے تم موسیٰ کی بات سنے نا، دیکھے کیا قرآن میں جاؤ، حدیث میں دیکھے کیا، یہ بھی تقلید ہوئی۔ تقلید اس کو نہیں بولتے، اس کو اتباع بولتے ہیں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر میں کوئی بات کہوں اس کے لیے دلیل نہ دوں اور آپ لوگ مان رہے ہیں، یہ تقلید ہوگی۔ لیکن اگر میں بات بول رہا ہوں اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ تو یہ فرق نہ سمجھ کر بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اتباع ہے، اطاعت ہے، ایک علم والے کی بھی کرنی ہے اور ایک وقت کے امیر، ذمہ دار، بادشاہ کی بھی کرنی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک قرآن و حدیث کے خلاف وہ نہ بولے۔ جہاں وہ قرآن و حدیث کے خلاف بولیں گا پھر اس کی اتباع ختم۔ اس نے اختلاف کر دیا، ان کو چھوڑیں گے اور کہاں لوٹیں گے؟ قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں گے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو جو بہت آسان ہے لیکن اسی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شوق صحیح ہے لیکن اس کی تو مانے کچھ یہ ہے معاملہ، جو عموماً لاسٹ لا کر جو رکتے ہیں، صحیح وجہ سے ساری باتیں اچھے لگ رہی لیکن یہ اماموں کو نہیں مان رہے بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کون نہیں مان رہے؟ ارے وہ آدمی جو ایک کو مان رہا تینوں کو چھوڑ رہا،
اور ایک وہ ہے جو چاروں کو ایک وقت مان رہا ہے. دونوں میں سے ماننے والا کون ہے؟ چاروں کو ماننے والا. ہم بولے کہ چار نہیں، چار کے جتنے شاگرد ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو نہیں، قیامت تک جتنے علماء تھے سب کو مان رہے بول رہے ہیں. لیکن کب تک؟ جب تک وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کریں گے. جہاں قرآن حدیث کے خلاف تو ہم ان کو چھوڑیں گے، قرآن حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. خود وہ علماء بھی وہی بولے تو ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آ جائے تو کیا کرنا؟ ہماری رائے کو چھوڑ دینا، ہم جو بولے ہمارا قیاس کو چھوڑ دینا. اتباع کس کی کرنا؟ قرآن حدیث کی. تو ہم وہی کرنا. تو ہم سے بڑے حنفی، ہم سے بڑے شافعی، مالکی، حنبلی کوئی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ہم بیک وقت حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے. کس طرح سے ہیں؟ یعنی کہ جتنی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق لے لیتے ہیں اور انہوں بولے بول کر جتنی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے چھوڑ دیتے ہیں. تو ماننے والے کون ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. لوگوں بول رہے ہیں ایک کو مان رہے، بول رہے چار کا فارمولا مان رہے، کچھ درست صحیح ہے. کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ بباطل دائر کر رہے ہیں کہ میں جس کو مان رہا ہوں وہ صحیح، باقی کے تینوں امام غلط. یہ انہوں عمل سے ثابت کر دے رہے. کسی ایک امام کی مان کر یہ ثابت کر رہے تین اماموں کو چھوڑ کے کہ میں جس کو مان رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کے ان کی تقلید کرتے میں عمل کر رہا ہوں. ان تینوں کی اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ بھی صحیح ہوتے تو وہ بھی میں کرتا تھا. لیکن عملاً بول رہا ہوں زبان سے چاروں برابر، لیکن عمل سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں کہ میں جن کی مان رہا ہوں، جن کی تقلید کر رہا ہوں انہوں صحیح ہے، باقی کے تینوں کیا ہے؟ غلط ہے. ہم بولے تم یہ کر رہے سو غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ ہم بولے چاروں کی بھی مان لیتے ہیں. ہم ان کا جو بھی طریقہ قرآن حدیث کے مطابق لے لیتے ہیں، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب لوگوں نے اتنے بڑے امام قرآن حدیث کے خلاف بول سکتے کیا؟ ہم کب بول رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف بولے بول کر؟ کبھی بھی نہیں بول رہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں احادیث پوری کتابوں کی شکل میں جمع نہیں ہوئے تھے. وہ جس علاقے میں تھے جہاں سے ممکن تھا جتنے احادیث پہنچے اس اعتبار سے انہوں نے مسئلے کو بیان کیا. جہاں حدیث نہیں مل پائی انہوں نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی معاملے میں کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے والا کو 2 اجر ہے. کون سے مجتہد کو؟ جو اجتہاد بھی کیا اور صحیح مسئلہ بیان کر دیا. اور اگر کوئی اجتہاد کیا صحیح مسئلہ نہیں پہنچا، غلطی ہوئی، تو بھی اس کو 1 اجر ہے. کہیں گا اجتہاد کرنے کا. تو یہ بڑے ان کے اجتہادات تھے. جب حدیث کی کتابیں پوری حدیث کتابوں کی شکل میں آ گئی تو ان کے رائے قیاس کو حدیث پر رکھتے گئے. جو حدیث کے مطابق لے لیے، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اس لیے میرے دوستو تقلید کا معاملہ شریعت میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، کوئی بھی حکم نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ صرف اندھادھند کسی کے اوپر بھروسہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا. جیسے مشرکین مکہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے حسبنا اللہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو اللہ نے کہا اگر تمہارے باپ دادا بے علم تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تو بھی تم باپ دادا کے مانو گے. تو یہ ہے معاملہ کہ جہالت بھی ہو سکتی ہے، بے علم بھی ہو سکتے ہیں. بڑے ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوتے تھے. اللہ نے خود رد کیا کہ تم جو باپ دادا بول رہے ہیں، تمہارے باپ دادا کو علم نہیں تھا، تمہارے باپ دادا رائے رات پر نہیں تھے، کہ تب بھی تم انہیں کے پیچھے چلو گے. اس لیے آدمی کو دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے، انسان کے پیچھے نہیں، انسان کے قول کے پیچھے نہیں. اس قول کی دلیل کیا ہے وہ دیکھنی چاہیے. دلیل کس چیز کا نام ہے؟ فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کہتا ہے کہ تم برہان لاؤ، دلیل لاؤ اگر سچے ہو. اور وہ دلیل یا تو قرآن ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز دلیل نہیں بن سکتی. یہی قرآن و حدیث سے اجماع بھی دلیل ہے، یہی قرآن و حدیث سے قیاس بھی دلیل ہے. کب؟ جب قرآن و حدیث نہیں ہے تو اجماع، جب اجماع کا بھی معاملہ نہیں ہے تو تب کیا ہے؟ قیاس. یہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے. یہ آیت کا حوالہ اس بات تو کیا کوئی مفسر اس بیان کیے کہ اس تقلید کرنا اس سے؟ بہرحال اس آیت کریمہ میں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے.
یقیناً اس آیت پر عمل ہر ایمان والے کو کرنا بھی چاہیے. تو اب کس سے پوچھیں گے؟ جو دنیا میں نہیں رہے ان سے پوچھیں گے یا جو دنیا میں ہے ان سے پوچھیں گے؟ اللہ نے اہل ذکر سے پوچھو بولا. کب پوچھا؟ کب پوچھو بولا؟ ان کنتم لا تعلمون. علم نہیں ہے تو پوچھو بولا. علم ہے تو عمل کرنا ہے. علم نہیں ہے تو علم والے سے پوچھنا ہے. تو جو علم والے علماء کچھ علم والے بولیں گے نا، تو ابھی علم والے دنیا میں جو بھی ہیں ان سے پوچھیں گے. تو جو زمانہ پہلے دنیا سے چلے گئے کہ ہم کچھ پوچھتے رہیں گے آج بھی. اس آیت کریمہ کے اندر دیکھا جائے اس پر عمل تو جو بھی اہل علم ہے ان سے پوچھا جائے گا. اور علم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام ہے. تو سوال بھی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ جس کو قرآن و حدیث کا علم ہے اس سے سوال کریں گے. ہماری یہ غلطی ہے، ہم ہر عالم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قرآن و حدیث معلوم ہی ہے. مدرسوں کا اگر نصاب تعلیم دیکھیں گے بہت سارے مدارس کا، وہ نصاب تعلیم کیا ہوتا ہے؟ خاص کر عربی گرامر، صرف و نحو، پھر اس کے بعد عربی انشاء، اخیر میں جو فضیلت کا سال ہوتا ہے کچھ احادیث کی کتابوں کا کیا کرایا جاتا؟ دورہ کرایا جاتا. 7 سال جو پڑھتے ہیں وہ صرف فقہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد 1 سال دورہ کر کے آ جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قرآن و حدیث کا علم آ گیا. پھر اس کے بعد عالم کو نہیں معلوم کیا. اب ایک آدمی ڈاکٹریٹ کر رہا، MBBS، دوسرا انجینئرنگ کر رہا، دونوں بھی پڑھ گئے ڈگریاں. ارے تو کتنے پڑھے لکھے تمہارے کو قرآن نہیں معلوم کیا؟ بولے تو انہیں بولتا ارے بھائی MBBS پڑھ کے آیا وہاں قرآن کیسا پڑھو رہے تو میں میرے کو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. کیونکہ MBBS کے سلیبس میں قرآن ہے ہی نہیں، انجینئرنگ کے سلیبس میں قرآن ہے ہی نہیں، تو میں قرآن کیسا بولوں، حدیث کیسا بولوں؟ نے وہ جواب دیں گے کہ نہیں. تو یہ عالمان جواب دینا تم لوگ قرآن حدیث پوچھ رہے میں پڑھا کہ نہیں تو سمجھ رہے ہیں. تو انہوں جواب پہ نہیں دے رہے، انہوں بھی مقام میں رکھ رہے ہیں. عالم بول رہا ہوں میں تو عالم ہوں، جبکہ جو پڑھے انہوں اس کے عالم ہیں. قرآن حدیث کلیئر پڑھے چلے قرآن حدیث کا معاملہ مان. تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم انہوں کہیں عالم ہماروں قرآن حدیث کے نہیں کہیں فقہ کے عالم ہیں. تو فقہ کے مسئلے پوچھے تو بول سکتا ہوں. بہشتی زیور میں کیا ہے وہ بھی مشکل سے بول سکتے. بہشتی زیور سلیبس کی کتاب نہیں ہے. ہدایہ میں کیا ہے بولے تو بول سکتے ہیں. الفقہ المیسر میں کیا ہے بولے تو بول سکتے ہیں. المختصر الخدری میں کیا ہے بولے تو بول سکتے ہیں. اب ان سے جا کر پوچھیں گے قرآن میں ہے کیا بولے تو وہ پڑھے سے کیسا بولیں گے؟ کیونکہ میں خود بھی وہی پڑھا ہوں، میرے کو بھی وہی معلوم ہے، اس لیے بول رہا ہوں. میں آج قرآن حدیث پڑھا بول کے قرآن حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب مدرسے میں پڑھا تھا میں وہی پڑھا تھا. قرآن بولا تو کون سی آیت کا ہے معلوم ہے، پڑھا چلے میں کہاں سے بتاؤں؟ کون سی حدیث کس کتاب کی ہے پڑھا چلے تو میں بول کہاں سے سکتا تھا. آج پڑھے آج بول پا رہے ہیں. جب جو پڑھے تھے وہ پوچھے تو ہم بول سکتے تھے. تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب سمجھیں گے نا تو بہت بات آسان ہو جائے گی سمجھنے کے لیے. تو اس لیے اس آیت کریمہ میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقلید کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کا حکم دیا ہے؟ علم کے پوچھنے کا حکم دیا ہے، مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا ہے. کون سا مسئلہ؟ جو معلوم نہیں ہے. اور وہ بھی نہیں کہا کہ عالم سے پوچھو. اللہ نے کیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کس کو کہا ہے؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے. اللہ نے قرآن کو ذکر کہا اور اسی قرآن میں حکمت کا ذکر ہے یعنی احادیث کا. تو قرآن اور حدیث دونوں کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ ذکر قرار دیا. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے پوچھو جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے. اب ہماری غلطی ہے، اللہ کیا بولا ہم وہ نہیں کر رہے. ہمارے مفتی صاحب ہے وہاں جا کو پوچھتا ہوں. اللہ بولا جس کو قرآن حدیث کا علم ہے وہاں پوچھو. اور جب آدمی قرآن و حدیث کا علم جائے جس کے پاس پوچھے گا تو مسئلے کا حل اس کو ضرور ملے گا. سوال ہم غلط جگہ جا کے کر رہے ہیں اس لیے جواب صحیح ملنے والا نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں تقلید کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ سوال کرنے کا ذکر ہے، پوچھنے کا ذکر ہے. اور یقیناً آدمی کو پوچھنا چاہیے. ہمارے پاس پوچھے تو بولتے وہ عالم ہے، عالم صاحب کو پوچھ رہا ہے. ارے عالم کو بھی کو پوچھتا، عام آدمی سے عالم سے سوال کرتا. رفت ہوتا نا کبھی کبھی جا کر بحث کرو کچھ بولو کہ مصحف یہ کہا ہے دلیل کہا ہے. ارے عالم سے بس کرو اتنا بڑا ہو گیا تو عالم ہے کیا؟ عالم پڑھا عالم بات کریں گے.
عالم عالم سے کیا بات کرے گا؟ میں سوال کر رہا ہوں، علم نہیں ہے، پوچھ رہا تو میں مسئلہ بیان کر رہا، دلیل تو ہو رہا دے دینا چاہیے نا، اہل علم کا کام ہے، سوال ہوا تو جواب دینا، جو پوچھا گیا حل بتانا، جو مانگی گئی دلیل دے دینا، بجائے اس کے بحث ہمارے سے یہ بھی معاملہ غلط ہے۔ اس لیے کہا ہم کہیں پر بھی بچنے کے طریقے، لیکن یہ بچنے سے بچ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے تو اہل علم کو جواب دینا چاہیے، اور جس کو علم نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس سے سوال کرے؟ اہل علم سے۔ یہاں تخلیق کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں کوئی لفظ ہے، نہ اس میں کوئی معنی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اصطلاح اس کے اندر داخل ہے۔ سے متعلق سوال جو ہمیں میں 20 رکعت ہو رہے ہیں، جی دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے کہ حرمین میں 20 ہو رہی ہے، یہاں پر وطر کے ساتھ 11 رکعت ہو رہی ہے، ایسا کیوں؟ اکثر ماحول میں سنا جاتا ہے کہ وہاں سے ہی دین نکلا، وہاں سے ہی دین کی شروعات ہو گئی، وہاں پر جب عمل ہو رہا، پوری دنیا میں عمل ہونا چاہیے، پوری دنیا کے لوگ جا کر وہاں عمل کرتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی دلیل دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صراط مستقیم کو واضح کرتے ہوئے، راہ راست کو واضح کرتے ہوئے، دلیل کے طور پر جس چیز کو چھوڑنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان مسجد حرام اور مسجد نبی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہٰذا جو مسجد حرام جو مسجد نبی میں ہوگا وہ کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور ہم جو بول رہے ہیں نا، یہ کیا بگاڑ ہمارے پاس یہ جو اماموں کا یا مسلکوں کا یہاں سے شروع ہوا تھا کیا؟ ہندوستان سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہندوستان کے ہے، امام مالک رحمہ اللہ ہندوستان کے ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہاں کے ہیں؟ سب اسی علاقے کے ہیں، ہندوستان کے کوئی بھی نہیں چاروں میں تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ تو مسجد نبی کے اندر درد دے رہے ہیں، دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ عراق کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح یہ ائمہ وہاں، پھر اس کے بعد وہیں سے تو یہ معاملات انہیں کو تو امام مان کر بولا گیا۔ اور دوسرا یہی خانہ کعبہ جس کے اندر کتنے مصلی تھے؟ 4 مصلی تھے، کئی کو ہٹائے گئے آج؟ 4 برحق تھے تو ہنا نا نہیں، اب 4 ہے ایک پیچھے۔ تو اس طرح سے جیسا جیسا وقت کا معاملہ آیا، بگاڑ بھی وہیں سے آیا تھا، سمجھ رہے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں خبریں پختی تھی مدینہ کے مکہ کے اندر، خبروں کو پختی خبروں کو توڑا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلیصہ۔ ذی الخلیصہ مکہ میں ایک بت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذی الخلیصہ کا طواف نہیں کریں گے، دل سے بگاڑ آئے گا۔ تو بگاڑ کبھی بھی کہیں پر بھی آ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مکہ میں عمل ہو رہا تو صحیح ہے، مدینہ میں عمل ہو رہا تو صحیح ہے، بلکہ صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس بنا پر وہاں کا جو معاملہ ہے، آج بھی بہت سارے علماء اس کے اختلاف کرتے ہیں کہ نبی کی سنت کے مطابق عمل ہو، لیکن ان کا معاملہ وہی ہے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے، اس سے زیادہ تو 20 کہیں ہو، 100 کہیں کو نہیں، یہ بھی تو سوال ہو سکتا نا، 20 میچ کہیں کو رکنا ہے، آگے بھی تو بڑھ سکتے نا، پیچھے بھی تو ہٹ سکتے ہیں، اس لیے وہ دلیل بھی ان کی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے 8 ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ زیادتی وہ ان کی اپنی ایک خود کی دلیل ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم کبھی بھی ان مقامات کو دلیل نہیں بنائیں گے، وہاں پر ہونے والے اعمال کو دلیل نہیں بنائیں گے، بلکہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اور چیزیں ختم ہوئی ہے، اس چیز کے اندر بھی اللہ کیا کر دے؟ تبدیلی لا لے، تاکہ لوگوں کو پھر سے بولنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو وہاں ہو رہا، بولے یہ بولے کہ دیکھو وہاں بھی یہی ہو رہا جو نبی کی سنت ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو 20 رکعت کا معاملہ ہے نا،
آپ دیکھیں کہ اگر فقہ کی کچھ کتابیں پڑھیں گے تو ان کتابوں کے اندر ملے گا کہ مسنون 8 رکعت ہے، سنت کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت ہی تھی، یہی بولتے ہیں علماء نے۔ 12 رکعت کیا ہے؟ مستحب ہے، وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں۔ سنت کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت، 12 رکعت تو کیا ہے؟ مستحب۔ اس لیے 8 اور 12 کو ملا کے 20، اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ بعض حدیث میں اور بھی دلائل پیش کرتے ہیں، تو واضح طور پر دلائل ہے مصنف ابن شیبہ کے اندر بعض صحابہ کا عمل ہے 33 کا، 43 کا، 53 کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ آدمی 2 رکعت کر کے جتنی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اختیار ہے، لیکن نبی کی سنت سمجھ کر پڑھے گا تو کتنا پڑھنا پڑے گا؟ اس پر ہم کو سمجھے تو واجب قدم ہے۔ آپ نے اپنے طور پر پڑھنا چاہ رہا ہے جتنی چاہے، صحابہ نے 53 رکعت تک پڑھا ہے، پڑھے آدمی، کوئی آدمی پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے مطابق پوری رات 2 کر کے جتنی پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کتنا کرنا پڑے گا؟ 8۔ تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے وہاں دلیل کے طور پر کبھی پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب آسانی سے ہر کوئی نہیں مانتا، ہر کوئی دلیل نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہاں بولے ٹھیک ہے وہاں آمین زور سے بولتے نا، اس میں کیا وہ دلیل ہے، کیا بولتے خود بخود پلٹ جاتے وہ معاملے میں۔ شروع میں چلا تھا تھوڑے دن، وہاں ہو رہی تو یہاں کے بولے، تو اس کے بعد بولے ٹھیک ہے وہاں ہوئے تو سب صحیح نا، ہاں سب صحیح، وہاں کے امام سینے پہ ہاتھ بنتے تم کوئی نہیں بنتے، وہاں فیضین کرتے تم کوئی نہیں کرتے، وہاں امین زور سے بولتے تم کوئی نہیں بولتے، بول دیکھیں چاہے وہ دلیل نہیں ہمارے واسطے بولنا چالو کرے۔ تو حال سبھی کو معلوم ہے کہ دلیل کیا ہے، کسی کا عمل نہیں ہے بلکہ دلیل قرآن و حدیث ہے، رب کا فرمان ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ لوگ بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الاذان کرتے تھے، پھر لاسٹ میں چھوڑ دیے، پھر وہ منسوخ کر دی گئی وہ حدیث کو بولتے رہے۔ جی بس اوقات رفع الاذان کے تعلق سے بعض لوگ اب ذرا بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ نوجوان بھی بول رہے ٹھیک ہے مصطفیٰ بولے تو دلیل کا ہے بول کر، تو دلیل نہیں ہے، اب تک خالی بولے تو چل رہا تھا، اب لوگوں کے اگر معلوم ہے پوچھ رہے بتاؤ بتاؤ بولے تو مشکل آ رہی ہے، اس لیے نہیں بتانے کی چیزیں بول رہے بھی نہیں۔ تو معاملہ کیا تھا، پہلے کیا بولا جاتا تھا، رفع یدین اس لیے کرنے کا حکم ہوا کہ نماز میں بغل میں بتاں لگوا رہے تھے، کہتے چھوٹے چھوٹے بتاں، ابھی ہوتا نا گنیش کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گنیشا ملتے ہیں، سمجھ رہے الگ الگ، کوئی ابھی کاروں کے اندر رام کی چھوٹی سی مورتی ملتی ہے، سمجھ رہے آپ، الگ الگ ملتے ہیں۔ ابھی ہمارے بعض بزرگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے فوٹو بھی مل جاتے ہیں، کوئی اپنے کار میں فوٹو رکھ لے ہوا بیٹھا ہے، سمجھ رہے آپ، کوئی سائی رام کو رکھ لے ہوا ہے، کوئی بابا جنیدی کو رکھا ہوا ہے، الگ الگ معاملہ ہے، کوئی مطلب الگ الگ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بولنا تھا کہ لوگ آئے، لوگ آنے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، مگر نماز میں کیا کر رہے تھے، بغل میں بتا رکھوا رہے تھے، اس لیے ان کو بولا گیا کہ رفع الاذان کرو۔ بات تو صحیح ہے، اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے بھائی بغل میں بتا تھے، ہاتھ اٹھے تو بغل میں بتا رہے تو گرنا کا بنو، آج بھی تکبیر تحریمہ کر رہے، ہاتھ اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا رہے، تو آج کون سے بتا رکھوا رہے ہم لوگ، بھائی ہاتھ اٹھانے کو حکم اس لیے تھا کہ بغل میں بتا گرنا بول کو، تو آج بھی تکبیر تحریمہ میں ہر جماعت والے اٹھا رہے ہیں، تو آدمی کا مسلمان بتا رکھوا رہے کیا ختم ہونا تھا، سبھی ختم ہونا تھا، رکوع کا ختم ہوا، رکوع سے اٹھنے کا ختم ہوا، تکبیر تحریمہ کا باقی رہا۔ تو بعض لوگوں بولے نہیں ایسا اٹھے خود پھر رکھ لیا، پھر کہاں رکھنا ہے، اب تو رکوع میں جا رہا، سجدے میں جا رہا، دوسری رکعت میں پھر اٹھانے کے بعد بولے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی تکبیر تحریمہ میں رکھ لیا تھا، گر گیا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، پھر رکھ لیا تو پھر دوسری رکعت میں اٹھو بولے تو پھر گرا، وہ بھی معاملہ نہیں ہے، لاج عقل میں سوچتے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ رہے آپ، دلیل تو بعد میں کریں گے لیکن عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بعض لوگ یہ بولیں گے رفع الاذان اس لیے کہ بتا گرنا،